ذی الحجہ کے قیمتی دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ نیکیوں میں دوڑ لگائیے، اللہ کو راضی کر لیجئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ہم کون کون سی نیکیاں کر سکتے ہیں۔ توبہ، اپنے گناہوں پہ شرمندگی محسوس کیجئے، معافی مانگ لیجئے، گناہ یا غلط عادات چھوڑنے کا ارادہ کر لیجئے اور اس پر اللہ سے استقامت مانگیے۔ تکبیرات اور اذکار، تکبیرات پڑھیے اور دوسروں کو بھی یاد دہانی کروائیے۔ اس کے علاوہ دیگر اذکار اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ کی بھی کثرت کیجیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، ترجمہ پڑھیے، کچھ آیات حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور دیجیے۔ مال کے علاوہ استعمال کی چیزیں بھی صدقہ کر سکتے ہیں، زائد از ضرورت کپڑے، برتن، راشن یا کھانا وغیرہ۔ اپنا وقت بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کسی بیمار یا بزرگ کی خدمت کر کے، کسی پریشان حال کا حال سن کر، اس کی ڈھارس بندھا کر۔ روزے رکھنا، قضا روزے رکھ سکتے ہیں، لگاتار نہیں تو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس دن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالی عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہو۔ قربانی، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے دن یوم النحر قربانی کا دن اور یوم القر 11 ذی الحجہ قیام منی ہیں۔ استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نماز عید ادا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔